وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پروفیشنل کرکٹ باہر کھیلتا تھا، دنیا میں نے دیکھی ہوئی تھی، تو پولیٹکس میں تو میں صرف آیا ایک ہی وجہ سے تھا کہ ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ جائے۔ ہم دیکھتے تھے کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور پاکستان ایک وقت پہ آگے جاتے ہوئے پیچھے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ 60s میں پاکستان یہ سارے خطے میں ایشیا میں چوتھے نمبر پہ ملک تھا، جس کو دنیا دیکھتی تھی، ترقی کر رہا تھا، ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا، کوالٹی ہماری یونیورسٹیز تھی، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اچھا علاج تھا۔ ہم سب، میں اور میری فیملی گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ہم نے پھر دیکھا آہستہ آہستہ ہمارا ملک اوپر سے نیچے جانا شروع ہو گیا، اور وہ ملک جنہوں نے پاکستان سے انسپائر ہو کے اپنا ڈیولپمنٹ ماڈل لے کے آئے تھے، وہ اوپر جانے شروع ہو گئے۔ ہماری سامنے سنگاپور، جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور اور پاکستان کا کوئی کسی مقابلہ ہوگا، یا ملیشیا کا، وہ سب آگے نکل گئے۔ تو میں تو وہ خوش قسمت انسان تھا جس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا، تو مجھے تو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس لیے آیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر ہماری طرح کے لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے پولیٹکس میں آنے کی، اگر وہ نہیں سٹرگل کریں گے تو ملک کا جس طرف جا رہا تھا، اور پچھلے 30 سال میں 85 کے بعد ملک تو بڑی تیزی سے نیچے گیا ہے۔ ہر چیز میں دنیا آگے نکل گئی۔ بنگلہ دیش جب بنا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لوگ ڈرائنگ رومز میں کہتے تھے کہ جی بڑا بنگلہ دیش کا بوجھ پڑا ہوا ہے ویسٹ پاکستان پہ، علیحدہ ہوگا تو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ ہندوستان، جس کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتے تھے 80s کے اندر، وہ آگے نکل گیا۔ میں کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے جب پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا یہ غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے۔ میں نے کبھی اتنی غربت نہیں دیکھی تھی جو میں نے ہندوستان میں دیکھی تھی۔ یہ سارے ملک ہمارے سے آگے نکل گئے۔ اور میں آپ کو ایک چیز، ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر آپ باقی سارے سمپٹمز ہیں ایک چیز کی نہ ہونے کی وجہ سے، رول آف لا۔ جو بھی قوم آگے بڑھتی ہے ادھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جو بھی بنانا ریپبلکس ہوتی ہیں وہ وسائل کی کمی سے نہیں بنتی۔ بنانا ریپبلکس کے اندر قانون نہیں ہوتا، طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سٹڈی کریں کہ یہ کیا فینومنا تھا، مدینہ کی ریاست کیا فینومنا تھا۔ یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ باقی سارے اللہ کے پیغمبر ہسٹری میں نہیں ہے ان کا کوئی مینشن، یہ ہسٹری کے اندر ہے۔ کس دن میں ہجرت کی، کس دن میں فتح مکہ ہوا، کس دن میں جنگ بدر ہوئی، یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک فینومنا ہے کہ ایک وہ قوم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، وہ اتنی تیزی سے دنیا کی انہوں نے امامت کی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس کی جو بنیادی چیز تھی رول آف لا تھا۔ 2 خلیفہ وقت، 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت کے اندر پیش ہوئے، قانون کے نیچے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، یہ 2 ان کی جو حدیث ہے یہ ہم اسکولوں میں پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ ہمارے ملک میں یہ جو 2 پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں 2 پاکستان، ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ۔ اور یہ جو ریفلیکٹ کیا تھا بھی سی ڈی اے کے چیئرمین عامر نے، یہ جو بھی آپ کو دکھائی کہ وہ جو یعنی جنہوں نے جدھر انصاف ملنا ہے اس کی حالت دکھائی انہوں نے، اور شو کرتا ہے کہ کیا اس ملک کی جو لیڈرشپ تھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے یا نہ ملے۔ کیونکہ دیکھیں ایک چیز، امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے نیچے نہیں ڈالنا چاہتا،
وہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے. طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے, وہ قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. لیکن جو مہذب معاشرہ ہے وہ ان کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں. جو ہماری سٹرگل ہوئی ہے جب سے آئے ہیں, یہ کیا سٹرگل ہے؟ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو, ہمیں NRO دے دو. ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ, ایک تو آئین توڑا, لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا NRO دے دیے طاقتور کو. پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا, پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا. اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہے جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اور میں چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ 2007 میں اس تحریک میں شامل اس لیے تھا کہ یہ ہمارا نظریہ تھا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, 25 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ملک تو صرف تب آگے بڑھے گا جس ملک میں آزاد عدالتیں آئیں. اور جب اتنی وہ سٹرگل تھی, اور وہ ایپک سٹرگل تھی, کیونکہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس سٹرگل میں ہم نے شرکت کی, اور جو وکلا نے قربانیاں دی اور جس طرح وہ سامنے آئے, وہ بڑی زبردست سٹرگل تھی. وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی. وہ انفیکٹ سٹرگل رول آف لا کی تھی. کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کو, چیف جسٹس کو اس طرح آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس سٹرگل کی نتیجے میں جو رزلٹس آنے چاہیے تھے, وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں آئے. اور وہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ جدھر وہ اس نے جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئی. لیکن جو رول آف لا, جو قانون کی, جو انصاف کی سٹرگل ہے, وہ ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے. وہ مسلسل ایک معاشرہ اس کی سٹرگل کرتا ہے. اور یہی جو معاشرہ یہ اسٹیبلش کر لیتا ہے قانون کی بالادستی, وہی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. جب ریاست مدینہ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے 8, 9 اور 10 کلاسز کے اندر پوری سیرت نبی پڑھیں گے, ہم ان کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں یہ جو فنومنا تھا اس کو اسٹڈی کیا جائے, بچوں کو بھی پتہ ہو, تاریخ کا پتہ ہو کہ یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے ایک قوم ٹرانسفارم ہوتی ہے. وہ کیا کیریکٹر تھا جو انسانوں کے کیریکٹر بدل دیے انہوں نے, اور پھر وہ کیا پرنسپلز کے اوپر وہ قوم کھڑی ہوئی تھی. اور اگر آپ وہ پرنسپل اسٹڈی کر لیں, جو بھی آج دنیا میں خوشحال معاشرہ ہے وہ ان پرنسپلز پہ کھڑا ہے. خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ میں رول آف لا نہ ہو. پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ آج اوورسیز پاکستانی ہے. ہم ریئلائز نہیں کرتے. میں یہ بھی 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑے ایسٹ 90 لاکھ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو GDP ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ پاکستانیوں کے تقریباً اتنی ہیں. ان کے جو ڈالرز ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. یہ پوچھے وہ کیوں نہیں آتے پاکستان میں ڈالرز؟ وہ بیچارے ایک پلاٹ لیتے ہیں, جا کے پیسہ کماتے ہیں, ایک پلاٹ لیتے ہیں, 1-2 سال کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. اور قبضہ کیوں یا قبضہ گروپ فلرش کر رہے ہیں؟ قبضہ گروپ اس لیے فلرش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں, آپ لیگل ریکورس لیں, وہ سالوں بلکہ کیس ہی ناممکن ہے اس کو رزلٹ ملنا. تو جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تب پھر طاقتور یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ پھر پریویل کرتے ہیں اس سوسائٹی میں. انگلینڈ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ میں ساری 18-19 سال گزارے ہیں وہاں. کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں قانون ہے. تو ہمیں ہماری جو سٹرگل ہے, اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں, آپ نے بڑی بڑی زبردست ججمنٹس دیے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور انوائرمنٹ کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ ہم نے بڑی تباہی کی اپنے ملک کی ماحولیات کی. جس طرح ہم نے یہ اسلام آباد, آپ کو حیرت ہوگی کہ 1960 سے 2010 تک جتنی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 10 سے لے کے 20 تک 10 سالوں میں اتنی اور ہو گئی ہے. تو گرین ایریاز جا رہے ہیں, اور یہ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, اور اس میں آپ کی بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ ہیلپ کرتے ہیں بچانے کے لیے اس ملک کا. یہ جو ایک ماڈل سٹی بنی تھی جس میں
ग्रीन एरियाज़ रखे गए थे, और अब तो मुल्क की हमारी आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरत है कि हम उनको पोल्यूशन से बचाएं और ये जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचाएं। तो उसमें ये तो अब नेशनल नेसेसिटी बन गई है कि हम अपने मुल्क को हरा रखें, अपनी एनवायरनमेंट को बचाएं, अपने दरिया पानी को, हवा को साफ़ रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चीफ जस्टिस साहब आपके यहाँ इस फंक्शन से मैं ये कहना चाहता हूँ और अपनी अदलिया को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद करेगी फैसिलिटेट करने के लिए। ये जो हमने 93 ज़िला कोर्ट्स बनाए हैं, और ये हमें क्या बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, और ये एम्फसाइज़ करता है कि हमारे लिए इंसाफ प्रायोरिटी है, और इंसाफ चाहिए होता है कमज़ोर को। ताकतवर चाहता नहीं है इंसाफ, वो ऊपर रहता है कानून के। कमज़ोर को प्रोटेक्शन चाहिए होती है ताकतवर से। इसलिए ये जो आम आदमी को अगर आपने ऊपर उठाना है तो वो सिर्फ जब ह्यूमन डेवलपमेंट का हिस्सा सिर्फ ये नहीं कि आप उसको तालीम दें और उसको सेहत दें, उसको इंसाफ भी देना ज़रूरी होता है। और इंसाफ जब मिलता है एक माशरा आज़ाद हो जाता है। और जो रियासत मदीना में सबसे खुशहाली पहले नहीं आई थी, पहले इंसाफ आया था, फिर खुशहाली आई थी। जो मुल्क में डेवलपमेंट और जो इन्वेस्टमेंट आती है वो तब आती है जब आपका जस्टिस सिस्टम प्रोटेक्शन देता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होती है। जिधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अगर प्लॉट के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक सिंपल सी प्लॉट भी हम ले लें तो वो बच जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, वो फैक्ट्रियाँ क्यों लगाएंगे। तो हमारे रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए आप हमारे से पाकिस्तान की अदलिया को मैं कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह पूरी तरह आपके लिए हर किस्म की फैसिलिटेशन करेंगे। ये एक इस्लामाबाद में भी पहला स्टेप है, लेकिन और भी जब भी हम आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़े, हम इसको ये नहीं समझते कि ये कोई हमारा पहले बाकी पैसा खर्च करें और फिर एंड में जो पैसा बच जाए वो जस्टिस सिस्टम को दें। हम समझते हैं ये प्रायोरिटी है, इसकी वजह से पैसा आता है। जब आपके मुल्क में इंसाफ होता है तो इन्वेस्टमेंट और खुशहाली आती है। तो इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी है, ये मैं CDA चेयरमैन को, आपको और FWO को ख़ास तौर पे मैं इसलिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि पहले तो 6.5 अरब से आपने उसको नीचे ले आए हैं तकरीबन 1.5 अरब पे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नॉर्मली तो 1 अरब से शुरू होता है तो 6 अरब पे पहुँचता है। तो ये एक तो इसके लिए आप दोनों को कहना चाहता हूँ। और सेकेंडली जो 6 महीने का आपने टाइम फ्रेम दिया है, ये भी इंशाल्लाह हम आप देखेंगे कि आपने 6 महीने में FW और आपने इसको कंप्लीट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि 25 साल पहले पार्टी का आगाज़ किया तो नाम इंसाफ की तहरीक रखा, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और तरक्की की मिसाल बन गया था। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आगे आने के बजाय पीछे आना शुरू हो गया।